چھوڑ دیا، یہ 100 سال کا بابا گناہ کرتے کرتے تنگ آ کر یہ ایک بیابان جگہ پہ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیات کے اندر 24واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجیے اے میرے محبوب، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، الذین جنہوں نے اسرفوا زیادتی کی، علی انفسہم اپنے جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر، بخش دے گا، ذنوب جميعا، سب گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم ذات ہے، اور رحمت کی، اللہ کی رحمت کے خزانے بے شمار ہیں۔ انسان جتنے بھی گناہ کر کے آ جائے، جتنے بھی خطا کر کے آ جائے، گناہگار خطاکار بندہ اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو آپ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ میری رحمت کے خزانے آپ سے کی گناہوں سے بری ہے۔ تو اب اللہ رب العزت سے انسان سچے دل سے معافی مانگے، مگر ہر چیز کے لیے قاعدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ معاف تو کرتا ہے مگر قاعدے کے موافق۔ جیسے آدمی ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کا یہ نہیں ہے، شرائط ہے، قواعد ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ ایک آدمی وضو نہیں کرتا ہے اور بدن بھی پاک نہیں ہے، کپڑے بھی پاک نہیں ہے، جگہ بھی پاک نہیں ہے، وقت بھی نماز کرنی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان توبہ کرے تو توبہ کے لیے بھی اللہ رب العزت سے انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اور توبہ کے لیے اگر اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جن کی قضا نہیں ہے، ایک وہ ہے جن کی قضا ہے۔ اب شراب پینا، زنا کرنا، اسی طرح ان گناہوں کی قضا نہیں ہے۔ سچے دل سے شرابی توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دے۔ زانی ہے، زناکار ہے، سچے دل سے توبہ کرے اللہ معاف کر دے۔ مگر اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ حقوق ہے کہ ان کی قضا ہے۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، اب یاد آ گئے تو نماز کی قضا کر۔ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے تو اب زکوٰۃ کے آپ کیا کر دیں؟ قضا کر دیں۔ تو نماز کی قضا کر سکتے ہیں، روزہ اور زکوٰۃ، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی سارا دن رہے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کرتے رہے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور زکوٰۃ اس نے دی نہیں اور کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے زکوٰۃ دی، اللہ معاف کر دے، تو دینے سے، اس کی قضا کرنے سے کیا ہوگا؟ ادا کرے گا تو تب پھر اللہ سے معافی بھی مانگے۔ ہاں، قضا بھی پڑھے، قضا بھی زکوٰۃ کا ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرے۔ جو قضا ہو گئی اس کی استغفار کرے۔
کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے جو جن کی قضا دنیا میں تھی اور اس نے نہیں ادا کیا تو اس کا کیا کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے عمر بھر نمازیں نہیں پڑھی، 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، اور ان عمروں میں اس کی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا۔ اب یہ خوف خدا دل میں آ گیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ شخص چاہتا ہے کہ میں نمازوں کو کیا کروں، قضا کروں، میں اس کو واپس کروں، تو کیا صورتحال بنے؟ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی اپنا اندازہ لگائے۔ انسان کو تو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے فجر کی نماز 10 سال تک نہیں پڑھی، 10 سال گزر گیا اور 10 سال اس نے فجر کی نمازیں نہیں پڑھی۔ اب فجر کی نمازیں اس پہ آگے 20,000 10,000 جتنے بھی نمازیں بنتی ہیں، اتنے نمازیں اس سے رہ گئی۔ اب یہ شخص اس کی قضا کیسے کرے گا؟ صورت کیا ہے قضا کرنے کی؟ تو اس کی قضا کرنے کا صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پاس کاپی رکھے اور رکھ کر اس کاپی کے اوپر لکھ لے کہ میری 10,000 نمازیں رہ گئی فجر کی۔ اب 10,000 میں سے وہ کہہ دے کہ میں نے پہلے دن کی 1-2 رکعت قضا پڑھ لے، تو کل نے 2 پڑھ لیے، اول میں نے پڑھ لیے، پھر اول رکعت 2 رکعتیں میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد اول میں نے پڑھ لی۔ اس طرح کرتے رہے اور اپنے ساتھ حساب کے اعتبار سے لکھتے رہے۔ کتنا وقت اس پہ کیوں نہ لگے، مہینہ لگے، 2 روز پڑھتے رہے اور اس کی قضا کرتے 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 اگر یہ رہ جائے تو اپنے وصیت نامہ بھی لکھ لے کہ بھائی میں نے نماز فجر اتنا عرصہ چھوڑا تھا، ان کی اتنی نمازیں مجھ سے رہ گئی، اب اس کا فدیہ مجھے دینا پڑے گا۔ اگر نماز ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے اوپر بیمار ہو گیا اور اللہ کا حکم نماز رہ گیا، تو پھر نماز کا فدیہ دے گا، اور ایک نماز کا فدیہ کیا ہے؟ 2 سیر گندم دینا ہے، 2 سیر گندم دینا ہے۔ اگر ایک شخص کے اوپر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں اور اسی طرح 5 نمازوں کے فدیہ کتنا ہو گئی؟ 10 سے، اور 3 رکعت وتر بھی ہے عشاء کی، وہ بھی رہ گئی۔ اب وتر ہے مگر یہ فرض کے درجے میں ہوتے ہیں، واجب، وتر واجب جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اب ایک دن کی نماز کی فدیہ 12 سیر گندم آ گئے، تو یہ وصیت کرتے کہ مجھ سے 1 مہینے کی نمازیں رہ گئی، اور 1 مہینے میں 1 دن کا حساب اگر پورا 1 مہینہ پورا 5 نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہے تو وہ 1 دن کا 12 سیر لگا لے، جتنے حساب بنتے وہ اس کے عوض گندم لے کے کسی فقیر علماء فقراء کو مساکین کو دے دے، تو یہ بری ذمہ ہو جائے۔ تو میرے مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مگر کہاں پہ؟ جہاں پہ اگر قضا ہو سکتی ہے، جیسے نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کی قضا ہے، مگر ساتھ کیا کریں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی سے مہینہ ہے، مہینے میں 5 نمازیں رہ گئی، 5 دن وہ نماز نہ پڑھے، تو وہ ساتھ یہ کر لے کہ بھائی 6 دن کر لیں، 1 دن زیادہ رکھ لیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے روزہ ہے، اس سے 3 دن روزہ رہ گیا ہے، تو وہ یہ کر لے، ساتھ 1 روزہ اور لکھ لے، کر رکھ لے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ میں سے پیسے دینا ہے، 10,000 دینا ہے، تو 1,000 2,000 اور زیادہ دے دے۔ زیادہ دینے سے اس سے ذمہ کم ہو جائے گا اور یہ بڑی ذمہ ہو جائے گا۔ انسان ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، اور بھی انسان سے رہ سکتے ہیں، انسان کے ذہن بھی بھول بھی سکتا ہے، تو اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، اور اس کی اس قضا کی کوشش کی وجہ سے اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ درگزر کر دے گا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قل کہہ دیے جائے میرے محبوب، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اسرفوا زیادتی کیا،
اعلیٰ انفسہم اپنے نفسوں پر اپنے جانوں پہ زیادتی کیا ہے، ان سے کہہ دیا جائے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کی خزانے بہت ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دربار پہ آ جائیں، اللہ سے اپنے خطاؤں پہ اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العالمین اتنا رحیم اور کریم ساتھ ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندہ میرے در پہ آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے میں مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ ایسا ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر و بخش دے گا ذنوب گناہوں کو جمیعاً سب کے سب۔ سچے دل سے اللہ کے سامنے آ جائے بندہ، اللہ سے اپنے کیے ہوئے خطاؤں پہ ندامت کر لے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ ساری زندگی اگر اللہ کے بندے نے گناہوں میں لگائے ہوں، خطاؤں میں لگایا ہو، شباب میں کباب میں لگایا ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ اب گناہوں سے تنگ آ کر اللہ کے دربار پہ آتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ میں تو تنگ آ گیا ہوں معاف کر دے، تو اللہ رحیم ساتھ ہے، معاف کر دے گا۔ وہ بابا کا واقعہ ہے، ایک آدمی ہے، ساری جوانی میں کبھی اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھا، ریس نہیں ہوا، اب شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، عمر گزرتا رہا، یہاں تک بڑھاپا آ گیا، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں ہے گناہ کی طرف جانے کی، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کسی غیر محرم کو دیکھنے کی، کانوں میں طاقت نہیں ہے لذتی باتیں سننے کی، زبان میں بھی طاقت نہیں ہے، اور ہاتھوں پاؤں نے بھی طاقت چھوڑ دیا، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ 100 سال کا بابا گناہ کرتے کرتے تنگ آ کر یہ ایک بیابان جگہ پہ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اے رب العالمین میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دیا، خطاؤں میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا، اللہ اب میں تجھ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار بنتا ہوں، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ گناہ کر سکوں، پاؤں میں طاقت نہیں ہے کہ گناہ کر سکوں، مگر اللہ تیرے رحمت کے خزانے کے سوا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اتنا رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ پھر بھی اس بابے کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جاؤ بابا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے تو اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے گناہ کرتے کرتے اگر تو تنگ آ گیا ہے، آؤ میری رحمت کی طرف، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ بخش دے گا سب گناہوں کو، انہو بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی، گناہوں پہ خطاؤں پہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، واقع دعوانا الحمدللہ۔